والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليال العشر، صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل أيام الدنيا أيام العشر، أي من ذي الحجة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے عزیز طلباء اور دینی بھائیوں، ہمارا ماہ ذی القعدہ کے آخری ایام میں، بلکہ یہ کہا جائے کہ آخری دن میں ہے. آج ذی القعدہ کی 29 تاریخ ہے اور قوی امکان ہے کہ آج ماہ ذی الحجہ کا چاند طلوع ہو جائے اور سورج کے غروب ہونے کے بعد نیا مہینہ شروع ہو جائے، جسے ذی الحجہ کا مہینہ کہا جاتا ہے. ذی الحجہ کے مہینے کی مناسبت سے، اس کی آمد کی مناسبت سے میں نے سوچا کہ چند باتیں آپ کے سامنے کی جائیں. یہ باتیں بطور تذکیر ہیں، اس لیے کہ جو اونچے درجے کے طلباء ہیں وہ یقیناً ان باتوں سے اچھی طرح واقف ہوں گے. جو ابتدائی درجے کے طلباء ہیں انہیں ان باتوں سے واقفیت نہیں ہوگی. وہ جب اونچے درجات میں جائیں گے اور دھیرے دھیرے اپنے تعلیمی مراحل کو طے کریں گے تو انہیں بھی ان احکامات سے واقفیت ہوگی. اسی لیے میں نے کہا کہ بطور تذکیر کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ بڑے طلباء کو یہ باتیں معلوم ہوں گی، بس ذہن سے بہت ساری باتیں اوجھل ہو جاتی ہیں. انسان جو کچھ بھی پڑھتا ہے، جو کچھ سوچتا ہے، جو کچھ دیکھتا ہے، وہ انسان کے ذہن سے عموماً کلیتاً ختم نہیں ہوتا ہے. آپ کوئی چیز پڑھتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ میں تو پڑھا، مجھے وہ چیز یاد ہی نہیں. لیکن جو ماہرین نفسیات ہے، ماہرین علوم ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ جو چیز بھی پڑھی جاتی ہے، دیکھی جاتی ہے، وہ عموماً کلیتاً ختم نہیں ہوتی ہے. ہاں، کسی کا دماغی توازن خراب ہو جائے، بیماری ہو، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن عام انسانوں کے ذہن میں وہ چیزیں باقی رہتی ہیں. بس فرق یہ ہوتا ہے کہ وہ چیزیں شعور سے تحت شعور میں چلی جاتی ہیں. ایک چیز آپ نے 10 سال پہلے پڑھی تھی، 10 سال پہلے پڑھی ہوئی چیز وہ نیچے چلی گئی ہے، اور 10 سال جو آپ نے پڑھا ہے تسلسل کے ساتھ، وہ چیزیں درجہ بدرجہ اوپر موجود ہیں. وہ تو آپ نے جو باتیں پڑھی ہیں وہ یقیناً آپ کے ذہن و دماغ میں اگر نہ بھی ہو تو شعور سے تحت شعور میں باتیں ضرور ہوں گی. بس تذکیراً یہ باتیں کہی جا رہی ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے. پہلی بات تو یہ یاد رکھنی چاہیے کہ ماہ ذی الحجہ کے شروع کے جو 10 ایام ہیں، یہ ایام انتہائی اہمیت کے حامل ہیں، انتہائی اہمیت کے حامل ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ایک ٹکڑا میں نے پڑھا: افضل ایام الدنیا ایام العشر، کہ دنیا کے افضل ترین ایام میں سے جو ایام ہیں وہ ماہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 ایام ہیں، جسے ہمارا پہلا عشرہ کہتے ہیں. بہت اہمیت ہے. اور قرآن کریم کی وہ آیت والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی. جمہور مفسرین کی یہ رائے ہے اور
علامہ ابن کثیر علیہ الرحمہ نے بھی اپنی تفسیر میں یہ بات لکھی ہے کہ وَلَيَالٍ عَشْرٍ سے مراد جو اللہ نے قسم کھائی ہے یہ ماہ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ ہے، ذی الحجہ کے مہینے کے شروع کے 10 ایام ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس بات کی قسم کھائے یقیناً وہ چیز اور وہ بات اہم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ یوں ہی کسی چیز کی قسم نہیں کھا لیتا۔ اور پھر ہمارے نبی نے جو یہ بات کہی ہے کہ دنیا کے افضل ترین ایام میں سے ذی الحجہ کے شروع کے 10 ایام ہیں، یقیناً نبی کی بات جھوٹ نہیں ہو سکتی ہے۔ یہاں تک کہ اسی روایت میں یہ بات موجود ہے کہ ایک صحابی نے دریافت کیا، اسی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ وہ آدمی جو جہاد میں شریک ہوتا ہے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، کیا اس کے مقابلے میں بھی وہ آدمی بہتر ہوگا یا وہ ایام بہتر ہوں گے جو ذی الحجہ کے شروع کے 10 ایام ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، جو آدمی جہاد کرتا ہے اور جہاد میں اس کے اوقات گزرتے ہیں ان اوقات سے بھی زیادہ ماہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 ایام ہیں۔ ہاں، الا یہ کہ جہاد کرنے والا اپنی جان کو اللہ کے راستے میں قربان کر دے، وہ شہید ہو گیا ہے تو اس کا مرتبہ بڑھ جائے گا۔ اگر وہ شہید نہیں ہوا ہے تو اس کے مقابلے میں وہ آدمی زیادہ بہتر ہوگا جس نے ان 10 ایام میں عبادت کا اہتمام کیا ہے۔ تو ماہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 ایام انتہائی اہمیت کے حامل ہیں، اور ان 10 ایام میں سے پہلے دن کا آغاز جو ہونے والا ہے، جیسا کہ میں نے شروع میں کہا، غالب گمان ہے، قوی امکان ہے کہ آج سورج غروب ہونے کے بعد وہ تاریخ شروع ہو جائے، یعنی ذی الحجہ کی پہلی تاریخ شروع ہو جائے اگر 29 کا چاند نکلتا ہے تو۔ یہ بہت اہم ایام ہے۔ حضرت ابو عثمان نہدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 3 دہے ایسے ہیں، 3 دہے یعنی 10 ایام، 3 دہے ایسے ہیں جن کا اسلاف نے انتہائی اہتمام کیا ہے، انتہائی اہتمام۔ ان 3 دہوں میں سے پہلا 10 جو ہے وہ ماہ رمضان کے آخر کے جو 10 ایام ہیں، یعنی 21 سے لے کے 29 کا یہ 30 کا یہ آخری عشرہ جو ہے اسلاف نے انتہائی اہتمام کے ساتھ وہ ایام گزارے ہیں۔ خوب عبادتیں کیے، خوب ریاضتیں کیے، خوب ذکر و اذکار کیے، خوب نمازیں پڑھیے، خوب صدقہ و خیرات کیے، خوب تسبیحات پڑھیے، خوب قرآن کی تلاوت کیے۔ خیر کے جو کام ہو سکتے ہیں رمضان کے آخری عشرے میں اسلاف نے اس کا بہت اہتمام کیا ہے۔ اور دوسرا دہا جو ہے وہ ہے ماہ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ، جس موضوع پہ آپ گفتگو سن رہے ہیں۔ اسلاف نے ان 10 ایاموں کا بھی انتہائی اہتمام کیا ہے۔ اور آخری دہا ہے ماہ محرم۔ ماہ محرم کے شروع کے 10 ایام جو ہے اسلاف نے عبادتوں میں، ریاضتوں میں، تسبیحات میں، تذکیرات میں ان 10 ایام کا انتہائی اہتمام کیا ہے۔ ہمیں اور آپ کو بھی ان ایام کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ صرف ہم نے حدیثیں پڑھ لی، قرآن کے ترجمے پڑھا دیے گئے، تفسیریں پڑھ لی، امتحان دے دیا، اچھے نمبرات سے پاس ہو گئے، رزلٹ کارڈ ہاتھ پہ مل گیا، خوش ہو گئے، قصہ ختم ہو گیا۔ نہیں، ہماری تعلیم کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہے۔ ہمارا جس تعلیم سے لگے ہوئے ہیں اس تعلیم کے چند مقاصد ہیں، ان مقاصد میں سے ایک بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم جو پڑھتے ہیں اس پر عمل کریں۔ اگر ہم نے یہ پڑھا ہے کہ ماہ ذی الحجہ کے پہلے عشرے کی اہمیت ہے، اسلاف نے اس عشرے کا اہتمام کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عشرے میں یہ کام کیے، ہم نے یہ پڑھا ہے، تفسیر میں پڑھا، حدیث میں پڑھا، فقہ کی کتابوں میں پڑھا، تو پھر ہمیں اور آپ کو اس پر عمل بھی کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسا نہیں کہ عمل دوسروں کے لیے اور مسئلے مسائل بتانا کسی اور کا کام ہے۔
مفتی صاحب کا کام ہے صرف مسئلہ بتانا اور عمل کا کام ہے مستفتی کا جو سوال کرے گا. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. عمل مفتی صاحب کو بھی کرنا ہے، عمل عالم صاحب کو بھی کرنا ہے، عمل مولوی صاحب کو بھی کرنا ہے. اور جو جتنا زیادہ عمل کرے گا اللہ کا تقرب اسے اتنا زیادہ حاصل ہوگا. اس بات کو مد نظر رکھنی چاہیے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ شروع کے جو 10 ایام ہیں یعنی ذی الحجہ کا پہلا عشرہ، اللہ کے رسول نے افضل ایام الدنیا کہا ہے کہ دنیا کے افضل ترین ایام میں سے. اور اسلاف نے ان 10 ایام کا اہتمام کیا ہے عبادت و ریاضت کے لحاظ سے، جس کا تذکرہ میں نے کیا ہے. ہمیں بھی اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم اس کا اہتمام کریں. ان 10 ایام میں ایک یوم ہے جو انتہائی اہمیت کا حامل ہے، انتہائی اہمیت کا، جس کو ہم اور آپ یوم عرفہ کہتے ہیں. یوم عرفہ یعنی ماہ ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ، ماہ ذی الحجہ کے 9ویں تاریخ کو یوم عرفہ کہتے ہیں. ماہ ذی الحجہ کے کچھ تاریخوں کے نام الگ الگ ہیں. 8ویں تاریخ کو یوم الترویہ کہا جاتا ہے، 9ویں تاریخ کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے، 10ویں تاریخ کو یوم النحر کہا جاتا ہے، اور 10، 11، 12، 13 اسے ایام تشریق کہا جاتا ہے. 9 کو بھی شامل کر لیں، 5 دن ایام تشریق کے 9، 10، 11، 12، 13. تو یہ چند نام ہیں. تو انہی 10 ایاموں میں ایک یوم وہ بھی ہے جسے ہم اور آپ یوم عرفہ کہتے ہیں کہ حجاج کرام اس دن میدان عرفات میں قیام کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں. اور اس دن بے حد و حساب حاجیوں کی مغفرت ہوتی ہے. جو وہاں دعا کرتے ہیں بے حد و حساب لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کرم فرمائی ہوتی ہے. اور یوم عرفہ کو روزہ رکھنا یعنی 9ویں تاریخ کو روزہ رکھنا غیر حاجیوں کے لیے، حاجیوں کے سلسلے میں 2 رائے ہیں. ان کے لیے روزہ نہ رکھنا ہی بہتر ہے. اور اگر کوئی ایسا حاجی ہو جو توانا ہو، طاقت مند ہو، تو اس کے رکھنے کی علماء نے گنجائش بھی دی ہے. لیکن حجاج کرام جو کہ عبادت و ریاضت میں ہوتے ہیں اور عرفہ کے دن جو میدان عرفات میں ہوتے ہیں وہ وہاں چھت نہیں ہوتی ہے، کھلے آسمان کے نیچے رہتے ہیں، وہ چھت نہیں ہوتی ہے. گرمی شدید پڑتی ہے. جب گرمی کے ایام ہوتے ہیں تو حکومت نے انتظام کر رکھا ہے کہ جگہ جگہ حکومت نے کوئی جھرنے لگا رکھے. ایسا جھرنا جسے پانی کے فوارے ہلکے نکلتے شبنم کی طرح کہ آدمی کو تکلیف نہیں ہوتی ہے لیکن آدمی سے گرمی کی تمازت کم ہو جاتی ہے. یہ حکومت نے انتظام کر رکھا ہے گرمی کے ایام کے لیے. تو کھلی چھت کے نیچے وہ ہوتے ہیں. حجاج کرام عبادت و ریاضت میں ہوتے ہیں. اس لیے حجاج کرام عموماً روزہ نہیں رکھتے ہیں اور علماء نے یہی لکھا ہے کہ ان کے لیے روزہ نہ رکھنا ہی بہتر ہے. اس لیے کہ روزے کی وجہ سے دوسری عبادتوں میں پریشانی ہو سکتی ہے ان کو. لیکن جو غیر حجاج ہیں، جو حج کرنے نہیں گئے ہیں، ان کے لیے یوم عرفہ کو روزہ رکھنا چاہیے. یہ روزہ رکھنا کوئی فرض اور واجب نہیں ہے، یہ روزہ رکھنا سنت کے حکم ہے. لیکن اس روزے کی اہمیت بہت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس نے یوم عرفہ کا روزہ رکھا، 9ویں تاریخ کا روزہ رکھا، تو اس کے 1 سال کے گناہ، 1 سال پچھلا 1 سال اگلا، یعنی کہا جائے کہ 2 سال کے گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں. اور جب گناہ کے معاف ہونے کی بات ہوتی ہے عمومی اعتبار سے تو صغائر گناہ کی بات ہوتی ہے. اس لیے ہمیں اور آپ کو 9ویں تاریخ کے روزے کا تو ضرور اہتمام کرنا چاہیے تاکہ سنت کی ادائیگی ہو اور یہ فضیلت ہمیں اور آپ کو حاصل ہو جائے. اور یہی نہیں بلکہ بعض روایتیں یہ بتاتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 تاریخ سے لے کر 9 تاریخ تک روزہ رکھنے کا اہتمام کیا ہے. آپ نے عموماً ماہ ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں 1 تاریخ سے 9 تاریخ تک روزہ رکھنے کا اہتمام کیا ہے. ہمیں اور آپ کو یہ سنت یاد نہیں ہے. ہم نے اور آپ نے صرف
پھر یوم عرفہ کی سنت یاد رکھیے. ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم دائرہ تھوڑا بڑھائیں. ایک کے بجائے اور بھی روزہ رکھیں. آپ مکمل 9 نہ رکھیں، 2 رکھیں، 3 رکھیں، 4 رکھیں، اس لیے کہ یہ انتہائی افضل ایام ہے، انتہائی اعلیٰ ایام عبادت کے لحاظ سے. لہذا ہمیں ایک سے زائد بھی روزہ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہم اور آپ زیادہ سے زیادہ ثواب کما سکیں. ان 10 ایام کی اہمیت اس وجہ سے بھی ہے کہ 10ویں تاریخ جو ذی الحجہ کی ہے، جسے ہم نے کہا کہ یوم النحر کہا جاتا ہے، قربانی کہا جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ یوم النحر یعنی قربانی کی دن، قربانی سے بڑھ کر اللہ کے نزدیک کوئی عبادت نہیں ہے جو ثواب کا کام ہو. اس لیے جو صاحب استطاعت ہیں انہیں چاہیے کہ اپنے مال کا، اپنی چیزوں کا جائزہ لیں اور قربانی کرنے کا مزاج پیدا کریں. قربانی ایک الگ موضوع ہے، زندگی باقی رہی، موقع رہا تو انشاءاللہ آئندہ ہفتے قربانی کے موضوع پر گفتگو کی جائے گی. میں اس تفصیل میں فی الحال جانا نہیں چاہتا، لیکن ہمیں اور آپ کو روزے کا اہتمام کرنا چاہیے. جو آدمی صاحب استطاعت ہو اسے قربانی کا اہتمام کرنا چاہیے. اور یہ قربانی نام و نمود کے لیے نہ ہو، دکھاوے کے نہ ہو، بلکہ یہ قربانی اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو. اسی طرح ان ایام میں جو کام ہمیں کرنے چاہیے کثرت سے، یقیناً وہ فرض اور واجب نہیں ہے، لیکن ہم اسے استحبابی عمل کہیں گے، ہم اسے سنت کا عمل کہیں گے. جو کام کرنے چاہیے وہ یہ کہ کثرت سے قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، تاکہ ان ایام میں قرآن کی تلاوت سے ہمیں اور آپ کو ثواب زیادہ سے زیادہ ملے. ہمیں اور آپ کو کثرت سے ان ایام میں تسبیحات کا اہتمام کرنے چاہیے. اللہ اکبر کثرت سے پڑھیے، لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھیے، سبحان اللہ کثرت سے پڑھیے، الحمدللہ کثرت سے پڑھیے، لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھیے. جو تسبیحات ہیں، تحمیدات ہیں، تحلیلات ہیں، تمجیدات ہیں، ان چیزوں کا، ان باتوں کا ہمیں اور آپ کو اہتمام کرنا چاہیے، تاکہ ہمارے اندر جب عمل ہوگا تو انشاءاللہ ہماری زبان میں تاثیر بھی ہوگی اور ہماری بات مؤثر بھی ہوگی انشاءاللہ. اس لیے عملی اعتبار سے بھی ہمیں اور آپ کو مضبوط ہونا چاہیے. تو ان ایام میں قرآن کی تلاوت کریں، ان ایام میں تسبیحات کا اہتمام کریں، ان ایام میں نفل نماز کثرت سے پڑھیں. لیکن آپ طالبان علوم نبوت ہیں، اس لیے آپ کو یہ بات میں کہتا ہوں کہ آپ کو اپنی زیادہ توجہ جو ہے، زیادہ توجہ اپنی پڑھائی کی طرف دینی ہے. ایسا آپ نہ کہیں کہ ایک آدمی کھڑا ہو جائے، مغرب بعد نفل پر نفل پڑھ رہا ہے، نگراں حاضری لے رہا ہے، غائب ہے کہاں، تو مولوی صاحب نے تقریر کی تھی کہ خوب نماز پڑھنی چاہیے، اس لیے مغرب سے شب تک میں نماز ہی پڑھ رہا تھا. نہیں، یہ مطلب نہیں ہے. آپ طالبان علوم نبوت ہیں، آپ کا پہلا کام اپنی پڑھائی پر توجہ مرکوز کرنی ہے. دوسرا کام مدرسے کے اصول و ضوابط کے ساتھ چلنا ہے. اور پھر آپ کو 2 رکعت 4 رکعت نفل پڑھنے سے کوئی منع نہیں کرے گا، پڑھیں، لیکن نفل کے آڑ میں اب وقت ضائع کرنا شروع کر دیں اور پھر غلط چیزوں میں غلط فائدے اٹھانے لگے نفل کی آڑ میں، تو یقیناً یہ چیز غلط ہوگی. اس لیے آپ جس مرحلے میں اس مرحلے کو بھی سمجھیے اور بات کے فرق کو بھی سمجھنا چاہیے. ہر بات ہر جگہ فٹ نہیں کر دی جاتی ہے. اب عمل کریں انشاءاللہ، خوشی کی بات ہے، لیکن اپنی جو ضروری کام ہے اس کو دیکھتے رہیں. ایک بات اور ہے دوستو، یہ کہ جن لوگوں کی طرف سے قربانی ہوئی، ایک بات اور کہی جاتی ہے، وہ بھی میں آپ کے سامنے کہنا چاہوں گا کہ لوگ کہتے جن کے نام سے قربانی. یہ عبارت ذرا صحیح نہیں ہے. میں بعض درجوں میں طلبہ کو کہتا ہوں یہ تعبیر صحیح نہیں ہے. میں یہ نہیں کہتا ہوں، آپ مراد جو لینا چاہتے میں سمجھتا ہوں، لیکن یہ کہنا کہ کس کے نام سے قربانی ہے. جانور ذبح کرتے ہیں نا، ذبح کرنے والے پوچھتے ہیں بھائی کس کے نام سے کرنا ہے. یہ جملہ اور یہ تعبیر صحیح نہیں ہے.
قربانی تو اللہ کے نام سے ہونی، اس کے علاوہ کسی کے نام سے نہیں ہونی ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام سے قربانی ہوگی تو قربانی جائز ہی نہیں ہوگی، وہ حرام مال ہو جائے گا۔ تو ہمیں اور آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ کس کی طرف سے قربانی ہے، کس کی جانب سے قربانی ہے۔ ہم مراد وہی لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کس کے نام سے، مراد وہی ہے کس کی طرف سے، لیکن بہتر یہ کہ ہم ایسا جملہ استعمال کریں جس جملے میں ذو معنی نہ ہو، چند معانی والے جملے نہ ہو۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جن کی جانب سے قربانی ہے ان کے لیے ثواب کا یہ کام ہے، مستحب عمل یہ کہ وہ ماہ ذی الحجہ کے شروع کے جو 10 ایام ہیں، چاند نکلنے سے پہلے وہ اپنے ناخن کاٹ لیں۔ ذی الحجہ کا چاند نکل گیا، وہ ناخن کاٹنے سے، داڑھی بنانے سے، مونچھ کے بال ترچوانے سے، اسی طرح بغل کے بال سے، زیر ناف بال سے وہ گریز کریں، بچے رہیں۔ جب 10 تاریخ کو قربانی کر لیں تو پھر اس کے بعد وہ اپنے بال وغیرہ بنوائیں۔ یہ بھی ایک مستحب عمل ہے، کار ثواب ہے ان کے لیے جن کی جانب سے قربانی ہے۔ علماء نے اس حدیث سے یہ بھی استدلال کیا ہے، بعض علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ وہ افراد جن کی جانب سے قربانی نہیں ہے لیکن اگر وہ بھی یہ عمل اختیار کرتے ہیں تو اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ مشابہت کی وجہ سے، قربانی کرنے والے سے مشابہت کی وجہ سے انہیں بھی انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ یہ بعض علماء نے بات لکھی ہے، تو آپ بھی چاہیں تو علماء کے اس قول پر چاہیں تو عمل کر سکتے ہیں، اور جن کی جانب سے قربانی ہے انہیں تو چاہیے کہ وہ اہتمام کریں تاکہ حدیث میں صراحتاً جو الفاظ قربانی کرنے والوں کے لیے ان کو ثواب ملے۔ ہاں یہ بات کو یاد رکھیں کہ اگر کسی کو بغل کے بال نکالے ہوئے یا زیر ناف بال نکالے ہوئے، یہ جو ماہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 ایام ہیں، ان 10 ایام میں سے کسی بھی دن میں 40 دن سے زیادہ کی مدت ہو جا رہی ہے تو پھر انہیں بال نکالنا ضروری ہوگا اس معنی میں کہ 40 دن سے زیادہ اگر ہو جائے تو اس پر حدیث میں وعید آئی ہے اور فرمایا اللہ کے رسول نے کہ ایسے لوگوں کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے۔ اب مثال کے طور پر ایک آدمی کو 35 ایام ہو چکے ہیں جن بالوں کا میں نے تذکرہ کیا ہے، اب ذی الحجہ کے جب شروع کے 10 ایام میں اگر رکا رہتا ہے تو 6 ایام میں 41واں دن ہو جائے گا اس کے لیے، کہ اسے ذی الحجہ کے شروع ہی میں یا ذی الحجہ کے 5ویں دن سے پہلے وہ بنا لے تاکہ 40 دن سے زیادہ ایام اس کے لیے ان بالوں پر نہ گزرے۔ جو باتیں کہی گئی ہیں عبادت اور عادت سے متعلق کہ روزے کا اہتمام کیا جائے، قرآن کی تلاوت کثرت سے کی جائے، ذکر و اذکار کثرت سے کیے جائیں، اسی طرح جو ہے نماز کثرت سے پڑھی جائے، تسبیحات کا اہتمام کیا جائے، دعاؤں کا اہتمام کیا جائے، اللہ سے رویا جائے، گڑ گڑایا جائے، مانگا جائے، قربانی کی جائے، اخلاص کے ساتھ کی جائے، یہ سب باتیں جو کہی گئی ہیں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کہنے والے کو ہمیں عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ پھر جن حضرات تک یہ بات پہنچ رہی ہے اور مستقبل میں جن حضرات تک یہ بات پہنچے گی اللہ ان سب کو بھی عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔